بڑے بڑے فنٹر 2 منٹ میں ڈھیر ہو جاتے ہیں. ہم نے بڑی عزتوں کے حامل لوگوں کو سیکنڈوں میں ذلیل ہوتے دیکھا, دولت مندوں کو سیکنڈوں میں روڈ پہ آتے دیکھا. تو اللہ کی نظر جب تک انسان پہ ہوتی ہے تو انسان صحیح طریقے سے چلتا ہے. اور جو لوگ اونچے اونچے دعوے کرنا شروع کر دیں, کچھ سمجھنا شروع کر دیں اپنے آپ کو, تو پھر 2 منٹ میں وہ سب کچھ اللہ چھین لیتا ہے. میں نے جو سورہ بلد کی آیات پڑھی ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس میں قسمیں اٹھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے. دیکھو بار بار ایک بات میں ان ملکوں میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہاں مادی ترقی کے لیے گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے. انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے, ایک اس کی جسمانی زندگی ہے, دوسری اس کی روحانی زندگی ہے. ہم نے انسان کو نا جانوروں پہ قیاس کر لیا ہے. یہ انسان سے بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے. بھائی شیر کو جنگل میں رہنے کے لیے, ایک مناسب زندگی گزارنے کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ہائیجینک خوراک, جو اس کے لحاظ سے ہائیجینک ہو. ایسا ہی ہے نا, گوشت اس کی بیسک خوراک ہے, وہ اس کو چاہیے. اس کو ایک ایسا گھر چاہیے کہ شدید گرمی میں وہ دھوپ سے بچ سکے, شدید سردی میں بھی وہ شدید سردی سے بچ سکے. ایسا ہی ہے نا. جہاں میں غلط بات کروں آپ نے فوراً اسٹاپ کر دینا ہے کہ مفتی صاحب اب آپ غلط ٹریک پہ چل رہے ہو, غلط باتیں شروع کر دی آپ. اور جہاں صحیح بات کروں تو آپ کا ایسا رسپانس ہونا چاہیے, مجھے لگے کہ آپ میرے ساتھ بات چیت میں شریک ہیں. ایسا نہ لگے کہ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس نہ ہو, پھر مجھ سے بولا نہیں جاتا ہے. جب پبلک ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے نا, پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹائم ویسٹنگ ہے. شیر کی ایک زندگی ہے, شیر کو اچھی لائف, آج کل اچھی لائف ہی سب چاہتے ہیں نا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ آسٹریلیا کیوں لائے ہو؟ گندی لائف کے لیے, اچھی لائف کے لیے؟ ورنہ وہیں رہتے, وہیں اڑے رہتے. بڑا لفظ تو اتنا پبلک میں فیمس ہو گیا. یہ ہمارے جاننے والے ابھی مجھے ملے گلشن اقبال میں, کیا نام آپ کا؟ عابد بھائی, ہمارے پرانے ریلیٹیو ہیں. تو یہ گلشن اقبال میں نے ان کو دیکھا تھا, آج میں آسٹریلیا میں دیکھ رہا ہوں. اچھی لائف کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں. جاپان میں گیا, وہاں بھی لوگ انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش سے کس سلسلے میں آنا ہوا ان کا, وہ سلسلے والا چٹکلا سنا دیتا ہوں. کیا کریں آپ بور ہو گئے ہیں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, ادیب تھا وہ, اردو ادب کا بڑا ماہر تھا. دلہن سے ملاقات ہوئی تو اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا بات چیت کا آغاز کیسے. کچھ لوگوں پر ادب بہت غالب ہوتا ہے. فارورڈ کر کے سنا رہا ہوں کیونکہ پرانے لوگ بہت دفعہ سن چکے ہیں, بور ہو جائیں گے. تو اب دلہن سے کیسے بات چیت کا آغاز ہو, ادب کا غلبہ ہے, بعض لوگوں پہ بہت زیادہ غلبہ ہوتا ہے. تو دلہن سے بات چیت کا آغاز کرتے ہوئے کہتا ہے, کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں میں. تو آپ لوگ جو یہاں آئے ہیں اچھی لائف کے سلسلے میں آسٹریلیا حاضر ہوئے ہیں, یہی ہے نا؟ غلط تو نہیں کہا میں نے. یہاں آ کے آپ سے ایک مسٹیک ہوتی ہے, وہ یہ کہ جانوروں کی اچھی لائف اور انسانوں کی اچھی لائف میں بڑا فرق ہے. انسان اپنے آپ کو جانوروں پہ قیاس کر کے یہ سمجھتا ہے کہ جانور کا جو لیونگ اسٹینڈرڈ جو اس کے حساب سے ہے, ایک سوٹیبل لائف, اچھی لائف گزارنے کے لیے, تو اگر مجھے میرے حساب سے وہی اسٹینڈرڈ کی لائف مل جائے تو میرا اسٹینڈرڈ بھی کیا ہو جائے گا, اچھا. یہاں بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو قیاس کس پہ کر رہے ہیں؟ جانوروں پہ. حالانکہ ایک بہت بڑا فرق ہے انسان میں اور جانوروں میں. مثال سے بات سمجھاتا ہوں. شیر کو اچھی لائف کے لیے کیا چاہیے؟ ٹائم پہ ایک تگڑا سا ہرن چاہیے اس کو. کیا خیال ہے بھائی؟ اور ٹائم پہ شیرنی بھی چاہیے اس کو, جب وہ بالغ ہو جائے, عاقل ہو جائے. اور اس کو ایک غار چاہیے جہاں پر سردی گرمی سے اس کی, جسے شیر کی کچھار کہا جاتا ہے, شیر یہ تلاش کرتا ہے مجھے کوئی غار مل جائے. اور یہ بھی چاہیے کہ اس کی کے حصار میں کوئی بدماش قسم کا دوسرا شیر نہ ہو جو ہر وقت اس کو ٹارچر کرتا رہے. شیر جتھے کی شکل میں رہتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, بعض دفعہ کوئی ایسا شیر آ جاتا ہے جو سیاسی اختلافات ہوتے ہیں, اس اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات اس کے زیادہ اچھے ہیں, اس کے تو ان کے بھی پھڈے چلتے ہیں. پھر تو اس کو ایک پرامن جگہ چاہیے. تو انسان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ میری جو اچھی لائف ہوگی, تو اچھی لائف کی ڈیفینیشن یہ ہے ہماری سوسائٹی میں
کہ میرے پاس ایک مناسب گھر ہو, ذاتی گھر ہونا چاہیے میرا. سردیاں زیادہ ہو تو اس میں ہیٹر کا انتظام ہو, گرمیاں ہو تو اس میں ایئر کنڈیشن کا انتظام ہو, یا تو سولر سسٹم ہو بل ہی نہ آئے, یا بل اگر آئے تو میری سیلری اتنی ہو, اچھی ہو, تنخواہ اتنی اچھی ہو کہ میں بل بآسانی ادا کر سکتا ہوں. میرے بچے ایک اچھے اسکول میں پڑھ سکیں جن کی فیسیں ادا کرنے کی مجھ میں طاقت ہو. بچے نہ ہوں لیکن ہوں تو پڑھ سکیں. آج کل یہ عجیب بات ہے, بچے ہو نہیں رہے, فکریں ان کی بہت ہو رہی ہیں. دو بچوں کی لوگ ٹینشن لے رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں تمہارے بچے ہیں کیا, تم مذاق کیوں اڑوا رہے ہو میرے سامنے, اپنا مذاق کیوں اڑوا رہے ہو تم. کہوں صاحب ہمارے بچے میں بڑی ٹینشن رہتی ہے. بچے کہاں ہیں تمہارے یار؟ کہتے ہیں 2 بچے. میں بچے نہیں, اس کو کائنڈلی میرے سامنے یہ باتیں نہ کیا کریں آپ, اس کو بچے نہیں کہتے. تو یہ خود ہی پل جائیں گے, ان کی ٹینشن ویسے بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال جن کے ہوتے ہیں, چلو 1-2 ہی ہوں, 2-3 ہی ہوں, تو ہم ایک اسٹینڈرڈ کے اسکول میں یہ پڑھ لیں. یہ ایک انسان کی مادی ضرورت ہے. پڑھیں گے تو کچھ کہیں جاب کریں گے, کمائیں گے, کھائیں گے, تو ہم نے جیسے ایک اچھی لائف گزاری یہ بھی گزار سکیں گے. ہم جب کچھ کھانا چاہیں تو جیسے ہرن کو جب بھوک لگتی ہے, شیر کو جب بھوک لگتی ہے ہرن مل جاتا ہے, تو ہمیں بھی جب بھوک لگے تو ہماری مطلب کا کھانا ہمیں مل جائے. ہمارا اگر پیزا کھانے کا دل چاہ رہا ہے تو پیزا کھا سکے. ایسا نہ ہو بیگم کہہ رہی ہے پیزا منگوائیں, آپ کہیں پیسے ہی نہیں, تو کامیاب لائف آپ کی بولو نا نہیں ہوگی. اس کو کامیاب تبھی تو آپ آئیں, اسی سلسلے میں تو آپ آئیں یہاں پہ کہ ہم جو کھانا چاہیں وہ کھا سکیں, بیمار ہو جائیں تو ہمارا علاج ہو سکے. تو خلاصہ یہ نکلا کہ ٹوٹلی اس باڈی کو فوکس کیا جا رہا ہے, اس باڈی کی راحت, اس باڈی کے آرام اور اس کی عیاشیوں کو فوکس کیا جا رہا ہے. تو جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہو گیا بھائی؟ جانور بھی تو اپنی باڈی اور اپنے بچوں کی فکر کرتا ہے. بلی کو دیکھا ہے آپ نے بچہ دینے کے بعد کیسے ٹینشن لیتی ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے, گھر بھی چینج کرتی ہے, ان کے لیے سوٹیبل جگہ تلاش کرتی ہے. خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا ٹائم آتا ہے اپنے پورے جسم کے بال اتار کے کارپٹ بنا دیتی ہے بچوں کے لیے, بچھونا بنا دیتی ہے, ایسا بچھونا جو ہم بازار سے بھی خرید نہیں سکتے. تو یہ چیز تو انسان میں اور جانوروں میں کامن ہے, مادہ پرستی, اپنی باڈی کو مینٹین رکھنا اور اپنے جسم کی لذتوں کی تکمیل کی کوششوں میں لگے رہنا. یہ چیز انسان اور جانور میں کیا ہے؟ کامن ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جانور کے پاس کھوپڑی استعمال کی نہیں ہے, وہ ایک حد سے آگے جا نہیں سکتا. انسان کے پاس چونکہ ذہانت ہے لہذا وہ بڑی ترقی کر رہا ہے اپنی مادی زندگی کو مینٹین رکھنے کے لیے, اور ہر آنے والا دن وہ بہتر سے بہتری کی طرف جا رہا ہے. جانور کے پاس عقل نہیں ہے. اگر عقل ہوتی نا تو وہ اتنا سیدھا نہیں ہوتا. شیر ابھی جنگل میں نہیں بیٹھا ہوتا, اس نے میلبرن نام کا ایک سٹی بنا لیا ہوتا. حقیقت ہے وہ ہرن کو ہفتوں بعد جا کے ہرن کے پیچھے بھاگنا, ہرن تگڑ آگے بھاگ رہا ہے, وہ پیچھے بھاگ رہا ہے, پھر جا کے اس کا شکار کر رہا ہے, پھر 2 بوٹیاں خود کھائے گا اور وہ لکڑ بکڑ اور پتہ نہیں وہ اس طرح کے 20 جانور غریبی میں فائدہ اٹھا کے جا رہے ہوں گے. ہوتے ہیں نا. اگر شیر عقل استعمال کرتا, عقل ہے نہیں اس لیے استعمال کر نہیں پا رہا, عقل ہوتی تو شیر پتہ ہے کیا کرتا؟ ایک ہرن مارتا, ڈی فریزر میں رکھ دیتا کہ یار شکار میں نے کیا ہے, یہ لومڑی کیوں کھا رہی ہے آکے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ کوے کس سلسلے میں آنا ہوا کووں کا؟ یہاں کوے جب آتے تو اس سے پوچھتا تمہارا کس سلسلے میں آنا ہوا یہاں. یہ تو میں نے محنت سے. ہرن کے پیچھے بھاگنا آسان کام ہے, اتنا اسپیڈ سے بھاگتا ہے بھائی وہ. شیر کیا کرتا؟ اس کے سائنسدان مل کے ریفریجریٹر ایجاد کرتے, اور پھر وہ چھری چاقو بھی ایجاد کرتے, چاپڑ ایجاد کرتے, قیمہ کی مشینیں ایجاد ہوتی, کیا کیا ایجاد ہوتا. شیر کے پاس اگر عقل ہوتی انسان جیسی, وہ ہرن کو اسٹور کر دیتا ڈی فریزر میں, اور اس کے بعد پھر ہرن اور ہرنی 1 مہینے کا راشن ان کے پاس جمع ہو جاتا. پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے یار ہم 1 مہینے سے ہرن ہی کھا رہے ہیں اور ایک ہی جیسا گوشت کھا رہے ہیں, عقل استعمال کرتے. دیکھو جب انسان دنیا میں آیا تو وہ ایسے ہی آگ پہ گوشت پکا کے کھا جاتا تھا. کباب کوفتے ایجاد بعد میں ہوئے ہیں. انسان نے بولا کب تک اس طرح سے کھاتے رہو گے, تو ٹیسٹ میں تھوڑا سا تبدیلی لے کر آؤ. تو شیر بھی کیا کرتا؟ شیروں کے یہاں کباب بن رہے ہوتے, کوفتے بن رہے ہوتے, پھر ان کی شادیاں ہوتی,
وہ بھی عجیب پرانے اسٹائل سے شادیاں ہو رہی ہیں شیر شیرنی کی, وہ پھر اس میں تھوڑا سا اسٹائلش شادی ہوتی. ایک شیر کی شادی تھی, اس نے لومڑی کو شادی کاٹ دیا. یہ سب ہوتا اگر شیر میں عقل ہوتی. تو لومڑی کو اس نے شادی کاٹ دیا اور کہا کہ جا کے یہ جو ہے نا دعوت نامہ بانٹو جنگل میں, لیکن یہ دیکھنا کیونکہ میں شیر ہوں, کوئی گھٹیا نیچ خاندان کا بندہ میری بارات میں نہ آئے. چیتا آئے, بھیڑیا آئے, ہاتھی آئے, یہ سارے میرے سٹینڈرڈ کے ہیں. کوئی گھٹیا خاندان کا فرد میری شادی میں, کمپلیٹ کر لینا یار, شادی میں نہیں آنا چاہیے. لومڑی نے کاٹ بانٹ دیے جا کے. اب جب شیر شیرنی کے ساتھ شیرنی دلہن بنی ہوئی, شیر دولہا بنا ہوا, بارات جا رہی ہے تو ایک چوہا ناچ رہا ہے شادی میں بارات میں. شیر کو بڑا غصہ آیا کہ یار یہ نیچ گھٹیا, اور بھی گالیاں جو مناسب نہیں ہے مسجد میں دینا, دل تو بہت چاہ رہا ہے لیکن تو یہ کیا یہاں کیا کر رہا ہے. اس نے لومڑی کو بلایا, لومڑی چوہے کو گرفتار کر کے لائی نا, اور کہا کہ بھائی تو بغیر انویٹیشن کے پہنچا کیوں ہے. شیر نے کہا تجھے شرم نہیں آتی, چوہا گھٹیے, تو میری شادی میں, جنگل کے بادشاہ کی شادی میں تیری ہمت کیسے ہوئی. چوہے نے کہا زیادہ شور نہیں مچا, شادی سے پہلے میں بھی شیر ہی تھا. ابھی تیری اوقات تھوڑے دنوں میں پتہ چل جائے گی, میں تجھے تیری اوقات جو فیوچر میں ہونے والی ہے وہ یاد دلانے کے لیے آیا. تو خیر شیر کے پاس اگر عقل ہوتی تو کباب بنا کے کھا لیتا, چپلی کباب کے ہوٹل ہوتے, کوفتے ہوتے, پھر پیزے ہوتے, برگر ہوتے, بھلے کولیسٹرول کا مریض بن کے ہارٹ اٹیک سے مر جاتا, لیکن وہ سارے کام, جلیبیاں بناتا, پراٹھے بناتا, اور پتہ نہیں کیا کیا بناتا. اللہ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے, اس لیے انسان میں جانور میں بنیادی فرق مادی اعتبار سے نہیں ہے بھائی, سوائے اس کے کہ انسان ہر دوسرے دن لذت کا طلبگار ہے. انسان نے انگور کھائے, پھر انسان نے دیکھا یار انگور کھا کھا کے دل بھر گیا, ذرا انگور کو کچھ سڑا کے دیکھو کیا نکلتا ہے اس میں. سڑایا تو کیڑے پڑ گئے, بدبو آنے لگی. انسان کو کوئی تھا دماغ میں کوئی خارش تھی اس کے, اس نے کہا چکھ کے دیکھو. ہر چیز کو ٹیسٹ کیا نا انسان نے, چکھ کے دیکھا تو دماغ ٹن ہو گیا اس کا, اور بھول گیا اپنے غم. تو سانس آئی ہوئی تھی, اس کو احساس ہی نہیں. سالے بیٹھے ہوئے ٹینشن نہیں لے رہی ہے. اس نے دیکھا یار جب بھی سالے آتے تھے سانس آتی تھی, ٹینشن ہوتی تھی, اس دفعہ کیا ہوا ہے, تو دیکھ یار اس دفعہ میں نے وہ پی ہے تھوڑی سی, تو یوں شراب کی فیکٹریاں بننا شروع ہو گئی. انگور کو ویلیو دینا چھوڑ دی, انگور سے شراب بنا بنا کے پی رہا ہے. کافی ایجاد ہو گئی, چرس ایجاد ہو گئی, سگریٹ ایجاد ہو گئی. پہلے تمباکو سادہ شکل میں آیا, پھر وہ ڈبیوں میں بھر بھر کے پینا شروع کیا, پھر آئس آئی, اور پتہ نہیں کیا کیا نشے کی دنیا میں ایک ہر فیلڈ میں انسان آگے بڑھنا شروع ہوا. لیکن ان تمام چیزوں کا حاصل مادی ترقی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. اپنی مادی زندگی کو تعیش والا بنانا, عیش و عشرت والا بنانا. آسان لفظوں میں یوں کہیں کہ مزے کی زندگی ہو. زندگی کیا ہو بولو, مزے کی ہو, ٹینشن نہ ہو یار زندگی میں. لائف کو انجوائے کرو. گوروں سے لفظ سنا ہوگا نا انجوائے. یہ انجوائے بولتے ایسے اسٹائل میں کہ آدمی کا انجوائے کرنے کا دل کرتا ہے, ایسے اسٹائل میں بولتے ہیں. تو پہلے انسان نے گدھے پہ سواری کی, پہلے پیدل سواری کی. انسان نے کہا یار لائف کو انجوائے کرنا چاہیے, پیدل کب تک سامان اٹھا کے جاتے رہیں گے. انسان نے تحقیق کی, اس کو گدھا نظر آیا. زیبرا پہ تجربہ کیا, ناکام ہو گیا نا. اس نے اٹھا کے ایسی لات ماری, وہ 2-4 آدمی اس تجربے میں مرے ہوں گے. کئی جانوروں پہ تجربہ کیا ہوگا, یار اس پہ مال لوڈ کر کے چلا کے دیکھتے ہیں ہم. تو جیسے جہاز جب ایجاد ہوا نا تو کتنے گرے ہوں گے, تجربوں کی بھیٹ چڑھے, پھر جا کے اب اس قابل ہوئے ہیں کہ جی آرام سے سفر کر سکتے ہیں. تو یہ گدھے گھوڑوں پہ بھی تجربے ہوئے ہیں. تو گدھا دیکھا کہ بھائی ایک گدھا دیکھا جس نے سویٹر پہنا ہوا ہے, جو جنگل کا گدھا ہے, اور ایک گدھا دیکھا بغیر سویٹر والا. تو انہوں نے دیکھا یار یہ بغیر سویٹر والا یہ تمیز سے سامان لوڈ بھی کرتا ہے اور جہاں لے جائے چلتا بھی ہے. پھر گدھے سے گھوڑے پر آئے, اونٹ پہ آئے. پھر انسان نے پہیا ایجاد کیا. یار کسی مشین کے نیچے گول پہیا گھما کے دھکا دو تو وہ ہمارا, یعنی اس میں فورس کم لگتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ہوتا ہے. ہوتے ہوتے گاڑیاں ایجاد ہوئی, ہوائی جہاز ایجاد ہوئے, راکٹ ایجاد ہوئے, اور کیا کچھ چاند پہ قدم رکھا. اور انسان بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اس مادی زندگی میں. عیش و عشرت میں بھی میڈیکل سائنس نے ترقی کی, بلڈنگیں بنی,
پہلے لوگ کچے گارے مٹی کے گھر بنایا کرتے تھے, ہوتے ہوتے لکڑی کے گھر, سیمنٹ کے گھر, ایسی ایسی بلڈنگیں کلم یہاں دیکھ کر آئے ہیں سڈنی میں, وہ ایک دنیا کے عجوبہ, وہ کیا بلڈنگ بنا دی بھائی. ان تمام چیزوں کا حاصل میرے بھائی ایک ہی ہے, آپ کی مادی زندگی, لذتوں والی زندگی, آپ لائف کو انجوائے کر سکیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کی یہ سوچ ہے اللہ کی نظر میں اس میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہے. گدے گھوڑے اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کرتے ہیں, تم اپنے حساب سے لائف کو انجوائے کر رہے ہو. اللہ کی نظر میں تمہاری فضیلت اس بیس پر نہیں ہو سکتی. یہاں تک بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ پھر کریں کیا؟ اللہ تو کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے؟ کیا لائف انجوائے کرنا چھوڑ دیں؟ عیسائیوں سے یہ غلطی ہوئی. ان کے پادریوں نے جب بائبل میں دیکھا کہ اللہ نے دنیا کو مسافر خانہ کہا ہے اور اللہ نے کہا کہ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت. مادی زندگی کی حیثیت نہیں ہے. میں پہلی والی بات کو مکمل کروں پھر اس طرف آتا ہوں. میں یہ تو انسان کی زندگی کی پادری والی بات میں بھول نہ جاؤں, ٹھیک ہے, آپ نے یاد دلانی ہے بائبل والی بات میں. دوسری انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے روحانی. وہ جن چڑیل بھوت والا روحانی عامل نہیں بات کر رہا میں, لوگ اس کو اس طرف لے جاتے ہیں. روحانی کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو کچھ چیزوں میں نا انسان جانوروں سے بہت ہی ڈیفرنٹ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں تہذیب. جانوروں میں تہذیب نہیں ہوتی, انسان میں تہذیب ہوتی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ شیر جو ہے ٹوتھ برش کر رہا ہو, دانت صاف کر رہا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, یا استنجا کر رہا ہو, واش روم میں آدھا گھنٹہ لگا دیا اس نے کہ صفائی صحیح طرح ہوئی نہیں ہے, کبھی دیکھا آپ نے؟ ہے بھائی, کچھ ان کا آٹومیٹیکلی سسٹم ہے, کیونکہ نہانا دھونا, صفائی ستھرائی, طہارت, اس کا تعلق مادی زندگی سے نہیں ہے, اس کا تعلق ہے تہذیب سے, مہذب ہونے سے. مہذب لوگ صاف ستھرے ہوتے ہیں. کیا شیر جس طرح گوشت کھاتا ہے اس اسٹائل میں آپ کھا سکتے ہو کہ ہرن مرا ہوا ہو اور آپ جا کے اس کا گوشت نوچ کے کھانا شروع کر دو؟ نہ, آپ کا ایک پورا پروسیس ہے. آپ کو حکم دیا گیا کہ اس کو ذبح کرو اپنے ہاتھ سے, اس کا بلڈ اس کی باڈی سے نکالو, پھر ایسی کچا نہ کھانا شروع کر دو. تمہارے لیے یہ کچا گوشت نہیں ہے. بہت سے لوگ کھاتے ہیں لیکن بیمار ہوتے ہیں. وہ ایک پروسیس کے تحت بہت ایسا بن کے جب گوشت تیار ہو کے آتا ہے اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے. تو انسان کی زندگی کا ایک پہلو ہے تہذیب. انسان نہاتا ہے, نہ نہائے تھوڑے دنوں میں جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. جانور نہیں نہاتے. آپ نے خرگوش کو دیکھا ہے؟ خرگوش کا کام کیا ہے؟ زمین کھود کے سرنگیں بنانا. کبھی آپ نے دیکھا خرگوش نے سرنگ بنانے کے بعد میلا ہو گیا اور اب ڈیٹول سے نہا رہا ہو آ کے؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ آپ کسی مزدور کو کنواں کھودنے پہ لگائیں, 1 گھنٹے میں مٹی سے جو اس کی حالت ہوتی ہے نا, آپ کو سروس اسٹیشن لے جا کے اس کو دھونا پڑتا ہے, اتنا میلا ہو جاتا ہے. خرگوش تو میلا نہیں ہوتا. سفید خرگوش میں نے دیکھے ہیں, پالے بھی ہیں خرگوش. وائٹ خرگوش گہری گہری سرنگیں بنائے گا, پھر بھی جسم پہ ایک مٹی کا داغ کا نشان نہیں ہوگا. اس میں اتنی سینس, اگر اللہ اس میں یہ سینس رکھ دیتا نا طہارت صفائی کی, تو پھر اللہ کہتا نہاؤ. اللہ نے اس کو یہ سینس ہی نہیں دی ہے, وہ تو مٹی سے مر جاتا ہے, گندا ہو کے مر جاتا. انسان کی زندگی کا ایک روحانی پہلو ہے. انسان وفادار بھی ہوتے ہیں, بے وفا بھی ہوتے ہیں. جانوروں میں وفا اور بے وفائی نہیں ہوتی. جانوروں کی جو وفا ہے نا, وہ سافٹ ویئر قدرت نے ان میں انسٹال کیے ہوئے, وہ اپنے اختیار سے نہیں ہوتے. آپ نے کتے کو وفادار دیکھا ہے تو وہ نیچرلی وہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اس لیے کتے کو وفا پہ ثواب بولو نا نہیں ملتا. کوا 1.5 ہوشیار ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سارے کوے ہوتے ہیں. یہ کوئی اس نے ایسا نہیں ہے کہ اپنی ماں سے سیکھا ہو, کوے نے اپنے باپ سے سیکھا ہو, یا کلچر نے اس کو سکھایا ہو. بھائی پوری دنیا میں اس نسل کا کوا جہاں بھی ہوگا, چاہے ان کا آپس میں کوئی ریلیشن نہ ہو, وہ ہوگا 1.5 ہوشیار ہی. لومڑی چالاک ہوتی ہے, نیچرلی چالاک ہوتی ہے, اس نے کہیں سے چالاکی سیکھی نہیں ہے. گیدڑ بزدل ہوتا ہے, بائی نیچر بزدل ہوتا ہے, اس نے کہیں سے بزدلی سیکھی نہیں ہے. شیر بہادر ہوتا ہے, بائی نیچر بہادر ہوتا ہے. لہذا آج تک کسی شیر کو نشان حیدر نہیں ملا ہوگا.
इंसानों को निशाने हैदर मिलते हैं, इंसानों को स्टार मिलते हैं, इनाम मिलते हैं उनके कारनामों पर। क्यों? इंसान के पास दोनों ऑप्शन थे, अच्छा बनने का ऑप्शन भी और बुरा बनने का ऑप्शन भी। अपने इख्तियार से कोई अच्छा बन जाता है, लोग उसकी तारीफ करते हैं। अपने ही इख्तियारात इस्तेमाल करके कोई बुरा बन जाता है, लोग उसको क्या कहते हैं? बुरा आदमी है। जानवरों को इस लिहाज से अच्छा और बुरा नहीं कहा जाता कि ये अच्छा गधा है, हमेशा सच बोलता है, ये अच्छी बिल्ली है, इसने अपनी माँ की बुढ़ापे में बहुत खिदमत की है, ये कुत्ता बहुत अच्छा है क्योंकि इस कुत्ते ने अपने बाप को आखिर दम तक याद रखा है। वो अपने मालिक को तो याद रखेगा जिसने उसको खिलाया पिलाया, ये नेचर है कुत्ते की। अपनी मां को जिसने उसको दूध पिलाया, क्या उस वफा की बेस पे, जो वफा वो अपने मालिक के साथ कर रहा है, उस वफा की बेस पे कुत्ता अपनी मां के साथ वही वफा करता है? अबे क्या हो गया तुम्हें, क्यों नहीं समझ में आ रहा? देखो कुत्ता वफादार जानवर है ना, यहां ये तो है ना, आप तो यहां कुत्ते सुबह शाम नजर आते हैं यहां पे, और यहां के कुत्ते बड़े बेहतरीन कुत्ते हैं भाई, एजुकेटेड कुत्ते हैं, बड़े खूबसूरत से कुत्ते हैं। हमारे यहां तो यहां के कुत्ते के साथ जो आदमी होता है वो कुत्ता लग रहा होता है। हमारे यहां कुत्ता पकड़ के खड़ा हो ना तो वाकई कुत्ता कुत्ता लगेगा, आदमी आदमी लगेगा। यहां तो कई दफा मुझे हुआ कि कुत्ता आदमी पकड़ के खड़ा हुआ है, आदमी कुत्ता पकड़ के खड़ा हुआ, इतने क्यूट क्यूट से साफ सुथरे से कुत्ते। तो वो एक कुत्ते ने, अमेरिकन कुत्ता था, उसने कहा मैं पाकिस्तान जा रहा हूं ना, तो वहां अमेरिकन कुत्तों ने बोला भाई तू यहां, तुझे इतना इज्जत मिल रही है, इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, तेरे घर में लॉकेट होता है, वैक्सीनेशन का पूरा सेटअप है यहाँ पे, तुझे एक बाकायदा नंबर दिया गया, आईडी कार्ड नंबर इशू किया गया है, तेरे नाम विरासत हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, वहां किधर जा रहा है यार उन कुत्तों में, कराची के और लाहौर के कुत्तों में? वहां तो कुत्तों की कोई है, जब गाली देना होता है तो कुत्ते का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो उस कुत्ते ने कहा यार भौंकने की जो आजादी वहां पर है ना, वो यहां पर इस सिलसिले में मैं कहां जा रहा हूं, इस सिलसिले में पाकिस्तान जा रहा हूं। तो मैं यस कर रहा था भाई कि कुत्ता कितना वफादार होता है, लेकिन अपने मालिक को तो पूछता है। भाई मालिक से ज्यादा खिदमत तो तेरी माँ ने की है, जिसने तुझे जना, और कैसे जो कुत्ते की माँ है कैसे बच्चों को उठाए उठाए घूमती, बहुत टेंशन लेती है, खुद भूखी रह के अपने बच्चों को खिलाती है। जो डॉग का बच्चा है ना, वो अपनी माँ को याद नहीं रखता। तो भाई अगर कुत्ते की वफा पे कुत्ते को अच्छा कहना है तो दूसरा उनसर भी तो है बेवफाई का, कि माँ को अपनी जिंदगी से उसने हमेशा के लिए निकाल दिया, ये बेवफाई का उनसर क्यों सामने नहीं आता? तो हम कहेंगे भाई ना तो कुत्ते को माँ से बेवफाई पे बुरा कहा जा सकता है, ना मालिक से वफा पे अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि कुत्ता अपने इख्तियार से ना मालिक से वफा करता है और ना अपनी माँ से बेवफाई। उसमें मौला अपने मालिक से वफा के सॉफ्टवेयर अल्लाह ने डाल दिए, वो मजबूर मशीन रोबोट की तरह है वो। यही वजह है कि कुत्ते को अपने मौला से वफा करने पर जन्नतुल फिरदौस नहीं मिलेगी, ना उसकी ये नेकियां आमाल में लिखी जाएंगी। अगर कुत्ता क़यामत में अल्लाह से कहे अल्लाह मैंने अपने मौला की खातिर जान दे दी, अल्लाह कहेंगे तेरे से ये मुमकिन ही नहीं था कि तू जान ना देता, जिसने तुझे बनाया है उसने वफा के सॉफ्टवेयर तुझ में ऑलरेडी इंस्टॉल किए हुए हैं, ये रोबोट की तरह है, ये करेगा तू ये काम। और अल्लाह ये भी कह सकता है अगर तुझे वफा पे मैं बदला दूं तो तूने अपनी माँ के साथ जो बेवफाई की उस पर सजा भी तो मिलनी चाहिए ना। तो कुत्ता क्या कहेगा? अल्लाह तो सारे कुत्ते ऐसे ही होते हैं। तो अल्लाह फिर जवाब में क्या कहेंगे? फिर वफा में भी सारे कुत्ते वफादार ही होते हैं। इसलिए हिसाब किताब का सेटअप जानवरों के लिए नहीं है, अच्छे और बुरे होने का कॉन्सेप्ट जानवरों के लिए नहीं है। जानवर को हम अच्छा कहते हैं किसी और तस्वुर में, हम कहते हैं ये मेरा गधा बहुत अच्छा है। यहां तो आप नहीं कहते, गधे होते ही नहीं है यहाँ पे, मैंने नहीं अभी तक कोई गधा देखा। पाकिस्तान में हम जब कहते हैं ये गधा बहुत अच्छा है, क्या मतलब? लोड ज्यादा उठा लेता है। ये मेरा बकरा, बकरा ईद के दिनों में यही चल रहा होता है ना यार, बड़ा खानदानी बकरा लेकर आया यार, बड़ा जबरदस्त बैल लेकर आया। तो क्या मतलब? बैल का मतलब गोश्त बहुत है, खूबसूरती में बहुत अच्छा है। इससे ज्यादा बैल की तारीफ नहीं हो सकती। तो आपको अब ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इंसान की जिंदगी के दो पहलू हैं। एक है मादी पहलू, जिसमें उसमें और जानवरों में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि इंसान ने अकल इस्तेमाल करके अपनी मादी जिंदगी को बेहतर से बेहतर बना लिया। जानवर वही हजारों साल पुरानी स्टाइल में जिंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान की दूसरी पहलू है रूहानी। मेले भी होते हैं और
صاف ستھرے بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھو, ہم جب کراچی سے آئے نا تو کراچی میں جو ہماری گورنمنٹ ہے, لوگ برے نہیں ہیں, گورنمنٹ بہت حالت خراب کیا ہوا ہے, گندا بنا دیا نا ہمارے کراچی کو. لیکن آپ پاکستان کے جنگلوں میں جہاں انسان نہیں ہے ان جنگلوں میں جائیں اور آسٹریلیا کے جنگلوں میں جائیں تو جنگل دونوں کے کیا ہیں, صفائی ستھرائی میں سیم ہے. بھائی یہ تو آسٹریلیا کا جنگل ہے, یہاں کے جانوروں میں تو بڑی تمیز ہونی چاہیے, یہ صاف ہونے چاہیے, اور ہمارے جانور جو ہے جنگلوں میں وہ تو بدتمیز ہونے چاہیے کیونکہ پاکستانی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ بدتمیز اس سینس میں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ نا صفائی کا خیال نہیں کر رہی. لوگ بدتمیز نہیں ہے الحمدللہ, حکومت نے بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے نا. تو وہ جو گورنمنٹ لیول پہ جب تربیت ہی نہیں ہوتی تو وہی حال ہوتا ہے جو ہوا ہوا ہے, جو جہاں کھا رہا ہے اٹھا کے پھینک رہا ہے وہی کچرا وہاں پہ. تو وہاں کے بندر میں یہاں کے بندر میں فرق ہونا چاہیے, لیکن ہمیں فرق بولو نہیں نظر آتا. کیوں نہیں نظر آتا بھائی؟ صفائی ستھرائی میں جانور سارے سیم. انسانوں میں تربیت ہوگی تو صاف ستھرے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو صاف ستھرے نہیں ہوں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو اچھے اخلاق کے ہو جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو برے اخلاق کے ہو جائیں گے. انسانوں کی تربیت ہوگی تو وفادار بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بے وفا بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو بہادر بن جائیں گے, تربیت نہیں ہوگی تو بزدل بن جائیں گے. تربیت ہوگی تو سخی بن جائیں گے, خرچ کرنے والے. تربیت نہیں ہوگی تو کنجوس بن جائیں گے. جانور میں جو کنجوس ہے کنجوس کا کنجوس ہی رہے گا, جو سخی ہے وہ سخی کا سخی رہے گا. تو پتہ یہ چلا بھائی انسان کی زندگی کا ایک دوسرا پہلو ہے جو آسٹریلیا والوں کی نظر سے آج کل اوجھل ہوا ہے. وہ پہلو یہ کہ انسانوں میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں برے بھی ہوتے ہیں. اچھائی اور برائی اس کا انسان کی روحانی زندگی سے تعلق ہے. اور کھانا اچھا, گھر اچھا, ذاتی بنگلہ, ذاتی گھر, گاڑی اچھی اور اچھی تنخواہ, یہ مادی زندگی ہے. تو مادی زندگی ہی کو اگر آپ فوکس کرتے رہو گے تو آپ میں اور گدے گھوڑے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. انسانوں کی نظر میں نہیں, اللہ کی نظر میں. انسانوں کی نظر میں تو بڑا فرق ہوگا. انسان جب انسان سے ملتا ہے کیا کرتے ہیں آپ بتاؤ جی, میں چوکیدار ہوں, چھوڑا یار ہمارے سٹینڈرڈ کا آدمی نہیں. انسان کی نظر میں تو بڑا فرق پڑتا ہے. کیا کرتے ہیں آپ؟ میں جناب میلبرن کی فلاں یونیورسٹی میں, یا سویڈن, ایک تو میں یہ جو سڈنی کو سویڈن پتہ نہیں کیوں زبان سے نکل, سڈنی کی فلاں یونیورسٹی میں میں پروفیسر ہوں. نائس ٹو میٹ یو, آپ سے مل کے بہت یہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہی نہیں آپ کو. اللہ اس زاویے سے دیکھتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ فرماتے ہیں سورہ ملک میں خلق الموت والحیات, اللہ نے موت اور زندگی کو بنایا. لیبلوکم, اللہ کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا. کیا دیکھنا چاہتا تھا؟ انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میں یہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا کس کی تنخواہ $1,00,000, کس کی $50,000, کس کی $10,000 اور کون چندے پہ پل رہا ہے. نا, میں یہ دیکھنا چاہتا تھا لیبلوکم ایکم احسن عملا. مادی زندگی میں تو انسان جانور سیم ہے. انسان کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کون اپنے اختیار سے اچھا انسان بنتا ہے اور کون مادی زندگی میں الجھ کے اپنی اس پہلو کو نظر انداز کر کے برا انسان بن جاتا ہے. تو بھائی آپ کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ کہ آپ نائس پرسن اللہ کی نظر میں ہیں یا نہیں ہیں. میری نظر میں تو ہوں گے, آپ کی نظر میں ہوں گا, اور ابا کی نظر میں بیٹا ہو سکتا ہے جو کما کے لا رہا ہے, بیٹے کی نظر میں ابا ہو سکتے ہیں جو کما کے لا رہے ہیں. اللہ کی نظر میں نائس پرسن کی ڈیفینیشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہم انسانوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا انسان کون ہے. دیکھو جب انسان سے پوچھو گے نا اچھا انسان کون ہے, تو انسان اپنے مفاد کو سامنے رکھ کے ڈیفائن کرے گا کہ اچھا کون ہے. مثال کے طور پر آپ اگر ابا سے پوچھیں کہ آپ کے بچوں میں سب سے اچھا کون ہے, تو بھائی ظاہر سی بات ہے جس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہے وہ کیا ہے, سب سے بولو نا اچھا. اور جو غریب ہے وہ سب سے گندا بچہ. سوائے ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں جو بیان نہیں سن رہے, ان اباؤں کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہا. وجہ کیا ہے؟ وہ کما کے لا رہا ہے. بیٹا ہم نے تمہیں کھلایا پلایا, تم بھی کچھ کرو یار, پڑے رہتے ہو.
اور جو بچہ بالغ ہوتے ہی شادی کی بات کر دے، بہت ہی گندا بچہ ہے یہ. وہ کیا ہے؟ بہت